پچھلی دفعہ ایران کو یہ ڈس ایڈوانٹیج تھی کہ ایران نے مان لیا تھا کہ ہم ہرمز کو کھول دیں گے، جس کی وجہ سے ان کے پاس کارڈ کم رہ گئے تھے اور ان کے پاس ابھی بھی وہ کارڈ موجود تھے. اس دفعہ معاملہ برابری کا ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہی وجہ بنے گی سکسیسفل نیگوشیشنز کی، کیونکہ نیگوشیشن میں جب تک دونوں کے پاس کوئی چیز نہ ہو، لے اور دے کا معاملہ نہ ہو، اس تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اچھا سر، آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، اور اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل نے ہی حملہ کیا فلسطین پر، غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا، لبنان پر اسرائیل نے حملہ کیا، اور امریکہ کے جنگ میں بھی اسرائیل کا ہاتھ ساری دنیا کو صاف نظر آتا ہے. لیکن سب کے باوجود اسرائیل ان تمام پوزیشنز میں امریکہ کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اس کو پوچھنے والا ابھی بھی کوئی نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو پوچھنے والے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ جب آپ دیکھیں گی کہ جو اکارڈ ہے، مکہ اکارڈ، جب یہ سعودیہ، ترکی، پاکستان کے علاوہ ایجپٹ اور قطر اور ممالک، اس میں بنگلہ دیش نے بھی اس میں شو کیا ہے، اور ایران بھی کسی نہ کسی طریقے سے اگر یہ سمجھ جائے کہ ان کے خلاف نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اگر بن جائے محاذ، تو گھیراؤ ہو جائے گا اسرائیل کا. پھر اسرائیل کا پہلی بات تو یہ کہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا خواب تھا وہ تو چکنا چور ہو ہی جائے گا، ہو گیا ہے بلکہ آپ یوں سمجھیں. اور جو ہی یہ اسٹرانگ ہوگا مکہ ایگریمنٹ، اور ملک اس میں جوائن کریں گے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں ضروری نہیں کہ سارے مسلمان ملک ہی ہوں، جتنے بھی اسرائیل کی اس جو اوندناک قسم کے وہ جرائم کر رہا ہے، اور جس طریقے سے پوری دنیا کے جو لاز ہیں اس کو وہ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، اس کو ابھی اس کے آپ کچھ عرصے کے بعد سب چیزیں ریویو کرنی پڑیں گی. انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیے. اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے مکہ اکارڈ کی بات کریں، مکہ اکارڈ میں آپ نے کہا کہ اور ممالک کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور بھی ملک جو ہے اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. تو آپ کے نزدیک اور کون کون سے ملک ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے؟ جی میرا خیال ہے عمان ہوگا، ایجپٹ ہوگا، قطر ہوگا، شاید کویت بھی ہو، اور پہلے تو یہ والے جو ریجنل ممالک ہیں ان کا جوائن کرنا ضروری بھی ہے، اور وہ چاہ بھی رہے ہوں گے. یو اے ای کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ اپنی اگر پالیسی چینج کریں گے تو اس کا حصہ بنیں گے، ورنہ الٹیمیٹلی تو ان کو آنا پڑے گا، لیکن انیشلی ہو سکتا ہے اس کو رجسٹ کریں. خاص کر جو بڑے ممالک ہیں جو دور ہیں تھوڑے سے، فار ایسٹ کے ہیں، یا اور جو ایشیا میں دور ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے، اور ادھر جیسے ملیشیا اور انڈونیشیا ہیں، یہ ممالک جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک مضبوط، آلدو جب میں نے لوکل ملک بھی جب آ جاتے ہیں یہ بہت مضبوط اتحاد بن جائے گا، اور بعد میں اور ممالک بھی اس میں شاید شامل ہو جائیں. تو اس لحاظ سے جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے، سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ قطر اور ایجپٹ، عمان، کویت، یہ ملک میرا خیال ہے پہلے اس میں شامل ہونے کا امکان ہے. اچھا افشاں، میں آپ کی طرف آتی ہوں. اگر ہم بات کر لیتے ہیں وار کے ایفیکٹس کے حوالے سے، تو پوری دنیا ہی اس وار سے متاثر ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو آپ کے نزدیک اس وار کا ایفیکٹ پاکستانی شہریوں پر کس طرح سے پڑا ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا پیٹرول انکریز اتنا زیادہ ہے، اور سب سے جو چیز مجھے نظر آئی ہے اس 6 سے 7 مہینے میں، یا فیبرری سے آلموسٹ 6 to 8 months ہو گئے، 6 months، اس میں پور گورننس ہے، نو پالیسی ڈیفائنڈ. مطلب آپ ایک دن 3 روپے بڑھا رہے ہیں، اگلے دن 50 پیسے کم کر رہے ہیں، پھر 15. سو جس طرح کے ہماری منسٹرز کے بیانات ٹی وی پہ آ رہے ہیں، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پالیسی نہیں بنی. لیکن آپ عام خطے کی طرف دیکھیں اگر، جیسے بنگلہ دیش، دا نیبرنگ کنٹریز، وہاں پر اس طریقے سے نہیں بڑھا گیا. سو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا، کیونکہ آپ دیکھیے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو وہ آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ ہر چیز پر ہوگا. آئی مین رائٹ فرام دا کرایوں سے لے کر ہر چیز بڑھے گی. تو اس لیے جو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر میرا یہ خیال ہے کہ اس جنگ کا جو سب سے بڑا جو افیکٹیز ہے نا آفٹر ایران، مجھے ایسا لگتا ہے ہم پاکستان ہیں. ہم اگر اپنے خطے میں دیکھیں، لیکن اگر ہم بات کریں مہنگائی کی، تو اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کے بعد تیل کی سپلائی تو تقریباً تمام ملکوں کی افیکٹ ہوئی، اور اس کے بعد مہنگائی کی بات کریں تو وہ تمام ملکوں پر اس کے اثر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی خاص طور پر بات کریں تو وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو ہم بہتر کریں تو ہم اپنے معاشی حالات کو سم ہاؤ بہتر ڈیل کر سکتے ہیں اس کرنٹ سینیریو میں؟ اچھا، پہلے تو میں ایک چیز کہوں جو بھی جنرل صاحب نے بھی کہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو، تو جیسے ان کے پاس کارڈز ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے پتے کھیل رہے ہیں. بالکل. لیکن میں سمجھتی ہوں اگر آپ دیکھیں تو میں آئی مین ایز اے
एज एन ऑब्जर्वर मुझे लगता कि अमेरिका एक्चुअली हैज़ लॉस्ट दोज कार्ड्स, क्योंकि कहानी शुरू हुई थी जंग की। want to accept it. they don't want to accept it. जैसे हमारी हुकूमत आप एक्सेप्ट ना करें, बट रियलिटी तो है। आप देखें जंग इस बात पे शुरू हुई थी कि आपने रिजीम चेंज करना है, आपने न्यूक्लियर वो करना है, और अब कहाँ पे ख़त्म हो रही है कि अब कोई और कभी सुना ही नहीं बात, और अब हॉर्मुज़ पे आ गई है कि जी अब हॉर्मुज़ को खोलें या नहीं खोलें। सो वही चीज़ जो आपका सवाल है हमारे मुल्क में, अगर आप देख रहे थे, और मेरा जैसे मैंने बहुत से लोगों से पूछा, हमारा जो प्रॉपर जो एक प्रॉपर मैं आप कहूँगी कि हमारा पेट्रोल का ही एक इशू है, जिसकी वजह से देखिए हमारी हर चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। आपने मुल्क में आज तक 79 ईयर्स में, मेरा ये सवाल था, बहुत जगह मैंने ख़त भी लिखे हैं पावर मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, कि आपने क्यों नहीं बाकी मुल्कों से पूछे, उनके पास 3-3, 4-4 महीने के स्टॉक्स हैं। अगर आपके पास भी ये स्टॉक फैसिलिटी होती तो ये आप ये जो दिहाड़ी के, ये इसको हम ना उर्दू में यही कहेंगे कि ये दिहाड़ी लगा रहे हैं, आप ये दिहाड़ी ना लगाते। मतलब उन मुल्कों में देखें, इंडिया में कोई 2 साल के बाद 1 रुपया कुछ या 2 रुपए बढ़ी तो पूरा मुल्क बाहर निकल आया। बिल्कुल ऐसे। बांग्लादेश ने पीछे, शायद मैं ये नहीं कह रही हर मुल्क इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हम जिस खित्ते में जहाँ पर रह रहे हैं, मुझे सिर्फ ये कि आप इतनी पीस टॉक्स में जा रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी गवर्नेंस ये कि आपने 79 ईयर्स में आपने अपने रिजर्व्स, अगर आज आपके पास 3 महीने या 4 महीने का रिजर्व होता तो आप देखेंगे हमें आपको एकदम नहीं बढ़ाना पड़ता ना, अगर आपको पता है कि ये 3 में वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपके पास 20-25 दिन का रिजर्व होगा तो यू वुड ऑटोमेटिकली चार्ज डेफिनेटली। मेरा ख्याल है ये हमारी जो पुअर गवर्नेंस है, अब अल्लाह करे कि ये हमारी टीम्स या हमारी पॉलिसी जो है वो ईरान अमेरिका डील में जो है वो बेहतरी की डेफिनेटली ईरान अमेरिका डील में न सिर्फ हमें ईरान और अमेरिका की बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है सबसे पहले पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम आती है, जिनके मफादात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।